السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد سیدنا مدد رسول مدد صدق رسول ولا شاء الله فاز سيد محمد على طریقتنا الصحبہ والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت ومن تاب معک صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی اس آیت کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میری داڑھی سفید کر دی. یہ آیت دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، لیکن یہ تمام انسانیت کے لیے سب سے اہم بات ہے. استقامت کا مطلب ہے حق پر قائم رہنا، ہر چیز میں صحیح ہونا، جو کام کریں اس میں صحیح ہونا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں صحیح ہونا. جب انسان صحیح کام کرتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے تم بہت نقصان اٹھا رہے ہو، اسے چھوڑ دو، ٹیڑھا کام کرو، زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے سب لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ شیطان کا کھیل ہے. اسی لیے جو استقامت سے ہٹ جاتا ہے اسے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ استقامت پر رہتے ہیں تو اللہ عز و جل کی عنایت آپ کے اوپر ہوتی ہے، اس کی برکت آپ کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو برائی، دھوکے اور جھوٹ سے ملنے والے فائدے سے 1000 گنا زیادہ ملے گی اور آپ کو اس کی برکت حاصل ہوگی. ٹیڑھے طریقے سے کمائی ہوئی چیز آپ کے لیے بے فائدہ ہوگی، اس سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ جھوٹ اور دھوکے کا کام کر رہے ہیں اور اس سے دوسروں کو بھی اور خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہوشیاری ہے، یہ اسمارٹ کام ہے، ایسا کرو گے تو جیتو گے. دوسروں کی طرح صحیح مت بنو، وہ بیوقوف ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، حالانکہ اللہ عز و جل اسی چیز کا حکم دیتا ہے، صحیح پر قائم رہیں، صحیح راستے سے مت ہٹیں، صحیح چیز سے جدا مت ہوں. ایسا کریں تاکہ پوری انسانیت کو فائدہ ہو. اگر لوگ ایسا نہیں کرتے تو دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے. استقامت پر بہت کم لوگ ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سب لوگ راستے سے بھٹک جائیں، استقامت سے الگ ہو جائیں، تو آپ کے لیے ان کا پیچھا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ان کے جیسا بننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اللہ عز و جل کے حکم کی اطاعت کریں اور دوسروں کی طرف مت دیکھیں. ہر شخص اپنے لیے خود ذمہ دار ہے. آخرت میں اس کے اجر اور اس کے گناہ اسی پر ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ توفیق. الفاتحہ.